بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گلی کے سرے پر آ کر ویرا نے پہلے خالی ٹیکسی روکی تو اس کا ڈرائیور ایک ایشیائی تھا۔ وہ دونوں اپنے تھیلوں سمیت ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر سوار ہو گئے۔ ویرا نے اسے بس ٹرمینل کے بارے میں بتایا اور ٹیکسی تیزی سے آگے روانہ ہو گئی۔ ویرا نے ڈرائیور کو خالص امریکی لب و لہجے میں ہدایت دی تھی۔ ڈرائیور اندازہ نہیں کر سکا کہ وہ اردو بھی جانتی ہوگی۔ ذرا سی دور جانے کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے پنجابی لہجے سے مغلوب اردو میں سلطان شاہ سے کہا، بابو لڑکی زبردست ہے مگر اس سے ہوشیار رہنا، یہاں کی لٹیری لڑکیاں تم جیسے سیدھے سادے لوگوں کو لوٹ کر کنگال کر دیتی ہیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، ویرا نے اردو میں برجستہ جواب دیا اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر حیرت سے اچھل پڑا۔ ویرا کی دخل اندازی پر سلطان شاہ بونچکا رہ گیا۔ اس کی دانست میں ویرا کو ڈرائیور کا وہ تبصرہ خاموشی سے نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ ویرا کی زبان سے صاف ستھری اردو سن کر ڈرائیور حواس باختہ ہو گیا۔ وہ ملی جلی اردو اور انگریزی میں اپنی صفائیاں پیش کرتے ہوئے ویرا سے اس امر کی تائید کا خواہاں تھا کہ نیو یارک میں بعض بد کردار لڑکیاں سادہ لوگ غیر ملکیوں کو رجا کر اپنے جال میں پھانستی ہیں اور ان کی جیبیں خالی کروا کر یوں رفو چکر ہوتی ہیں کہ ان کا سراغ بھی نہیں ملتا۔ صفائی پیش کرنے کی بجائے اپنی ڈرائیونگ پر دھیان دو۔ ویرا نے خشک لہجے میں اسے فہمائش کی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھاری جرمانے کا ٹکٹ مل جائے۔ مس میں معافی چاہتا ہوں، وہ گڑگڑایا، میں تم کو امریکن سمجھا، تم اپنی ملکی نکلی، میرا مطلب تمہاری بے عزتی کرنا نہیں تھا۔ ایسی لڑکیاں ٹیکسی ڈرائیوروں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اسی گروہ کے کارندے ہو۔ ویرا نے اس پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا، ابھی تمہاری رپورٹ کر دوں تو تمہارا لائسنس کئی سالوں کے لیے ضبط ہو جائے گا، مگر میں تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ تم یہ کہاں سے آئے ہو؟ نرمی دکھانے کے باوجود ویرا کا لب و لہجہ تلخ تھا۔ جی میں امرتسر سے آیا ہوں، وہاں اچھا خاصا اکاؤنٹنٹ تھا، یہاں ڈگری کو مانتے ہیں نہ تجربے کو، ٹیکسی چلا کر گزارا کر رہا ہوں، اس نے مسمی آواز میں کہا۔ میں معافی دینے کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ ٹیکسی میں خاموشی چھا گئی۔ اس ناگہانی تجربے نے ڈرائیور کی زبان پر کفر ڈال دیا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ بس ٹرمینل پہنچ گئے جہاں سے دوسرے شہروں کے لیے بڑی اور آرام دہ بسیں چلتی تھیں۔ ویرا کی موجودگی کی وجہ سے سلطان شاہ کو کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ویرا نے آج خود رہنمائی کا کام سنبھال لیا اور پاسپورٹ دکھا کر ٹورنٹو جانے والی کوچ کے 2 ٹکٹ خرید لیے۔ ویرا نے اسے بریف کیا کہ امریکہ اور یورپ کے بہت سے ملکوں کے شہریوں کو کینیڈا میں داخلے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ نیاگرا کی امیگریشن چوکی پر اپنا پاسپورٹ دکھا کر کینیڈا میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن ایشیا اور افریقہ کے بیشتر ممالک کے شہریوں کے لیے ویزے کی پابندی تھی۔ یہ ان دونوں کی خوش نصیبی تھی کہ ان کے پاس کینیڈا کے ویزے موجود تھے۔ ویرا نے پاکستان سے روانہ ہونے سے پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ جلال نے ان کے پاسپورٹوں پر کس کس ملک کے ویزے لگوائے تھے۔ سلطان شاہ کے لیے وہ سفر بہت خوشگوار رہا۔ راستے میں آنے والے مناظر سے زیادہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوئے بغیر امریکہ سے باہر جا رہا تھا۔ ان کی نئی منزل کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ کینیڈا کی حدود میں داخل ہوتے ہی وہ CIA کے خوف اور دسترس سے آزاد ہو جائیں گے۔ راستے میں امریکہ اور کینیڈا کی سرحد کے قریب نیاگرا کے دل فریب حسن کا نظارہ کرنے کے لیے سیاحوں کی بھاری تعداد تصویر کشی اور دوسرے مشاغل میں مصروف نظر آئی۔ رات ہو چکی تھی، وہاں رنگا رنگ روشنیوں کے حسین انعکاس نے مسحور کن سما باندھا ہوا تھا۔ ایک طرف سیاحوں کو لانے اور وہاں سے واپس لے جانے والی صاف ستھری بڑی بڑی بسیں قطار در قطار کھڑی ہوئی تھیں، لیکن ان کی بس وہاں نہیں رکی۔ ان کی بس امریکہ اور کینیڈا کے اس سرحدی علاقے سے تقریباً 30 کلومیٹر پیچھے بفیلو کے بارونق شہر کے مضافات سے گزرتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ انہیں اپنے بائیں طرف دریائے نیاگرا کے کنارے امریکی سرزمین پر بنا ہوا وہ اونچا ٹاور نظر آ رہا تھا جس پر چڑھ کر لوگ اس طرف گرنے والی آبشار کا نظارہ کرتے ہیں۔ ویرا امریکی نژاد تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ اس نے
نیاگرا نامی دریا اور آبشار کے بارے میں سلطان شاہ کو بہت کچھ بتایا۔ وہ دریا کینیڈا سے بہتا ہوا امریکہ میں داخل ہوتا ہے۔ آبشار کے 3 حصے ہیں جن میں 2 امریکہ میں گرتے ہیں، تیسرے کا رخ کینیڈا کی طرف ہے۔ وہاں آبشار کے مشاہدے کے لیے ٹاور کے علاوہ ہیلی کاپٹر اور کشتیاں بھی دستیاب ہیں۔ گرمیوں میں پانی کی فوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھلی راہداریاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ سردیوں کے سخت موسم میں دریا سے آبشار تک سب کچھ جم جاتا ہے اور 250 فٹ اونچی چٹانوں سے برف کے نکیلے اور دار پردے جیسے سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سلطان شاہ کو اپنے تلخ ترین تجربے کے بعد اس سرزمین سے ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اس نے ویرا کی بیشتر باتیں سنی انسنی کر دیں۔ ان کی بس نیاگرا اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی رینبو برج پر سے گزری جس کے نیچے دریا اپنی روانی میں بہہ رہا تھا۔ اس مقام پر دونوں ملکوں کی سرحدیں لکیر دریا کے وسط سے گزرتی ہے۔ ایک کنارہ امریکہ میں ہے، دوسرا کینیڈا میں۔ پل عبور کر کے وہ کینیڈا میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں چیک پوسٹ پر امیگریشن کا مرحلہ بہت تیزی سے طے ہو گیا کیونکہ بس کے بیشتر مسافر امریکن اور کینیڈین تھے جن پر ویزے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے سوا بس میں چند ہی مسافر تھے جنہیں کینیڈا میں داخلے کے لیے باضابطہ ویزے کی ضرورت تھی اور سب کے پاس وہ اجازت نامے موجود تھے۔ نیاگرا سے ٹورنٹو تک کا سفر سلطان شاہ کے لیے بے کیف رہا۔ شہر میں بس سے اترتے ہی وہ ٹیکسی لے کر رائل ہوٹل پہنچ گئے جو ٹورنٹو میں متوسط درجے کا صاف ستھرا اور آرام دہ ہوٹل تھا۔ ویرا ماضی میں اپنی متعدد راتیں اس ہوٹل میں گزار چکی تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ سلطان شاہ حرام اور حلال کے بارے میں اتنا محتاط تھا کہ شراب کے گلاس میں پانی پینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ کراچی کے گھر میں ویرا کو اپنے مخصوص گلاس کمرے سے باہر لانے کی اجازت نہیں تھی، نہ وہ روزمرہ استعمال کے گلاس اپنے کمرے میں لے جا سکتی تھی۔ دونوں اقسام کے گلاسوں کی بناوٹ مختلف تھی۔ سلطان شاہ کے مطالبے پر وہ اہتمام غزالہ نے کیا تھا تاکہ بھول چوک کا کوئی امکان نہ رہے۔ ایسے مشکل مراحل میں سلطان شاہ صرف مچھلی اور آلوؤں کے قتلوں پر انحصار کرنے لگ گیا تھا۔ رائل ہوٹل میں بھی اس نے انہی 2 چیزوں سے اپنی آتش شکم سرد کی۔ ٹھنڈے منرل واٹر کی آدھی بوتل اپنے معدے میں اتارنے کے بعد اسے یاد آیا کہ ان دونوں نے مجھے اعتماد میں لیے بغیر بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی دانست میں ان دونوں کی نقل مکانی سے میرا باخبر رہنا ضروری تھا۔ اس کے ماں پر ویرا نے مجھ سے رابطے کے لیے موبائل فون کا سہارا لیا تو وہ بے جان تھا، بیٹری کام کر رہی تھی، اسکرین بھی روشن تھی لیکن سگنل غائب تھے۔ یہ بات کافی دیر بعد ان دونوں کی سمجھ میں آئی کہ وہ کراچی کا موبائل فون تھا جو اول خان نے عذرائے عنایت ویرا کو دے دیا۔ ان کے سفر کے پیش نظر اس فون کی رومنگ امریکہ کے لیے کھلوائی گئی تھی۔ کینیڈا میں داخل ہوتے ہی وہ سہولت ختم ہو چکی تھی۔ کینیڈا کے لیے وہ سہولت کراچی سے ہی بحال کرائی جا سکتی تھی۔ ویرا نے وقت کے طویل فرق کی پرواہ کیے بغیر ہوٹل کے فون سے کراچی کے اسٹیشن 4 کا نمبر ملایا تو اول خان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ہوٹل کے فون پر اپنا اصل نام استعمال کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے اپنے مفروضہ نام اور ہوٹل کے فون نمبر کے ساتھ آپریٹر کو اپنا پیغام نوٹ کرا دیا کہ اول خان اولین فرصت میں اس سے رابطہ کر لے۔ میں 2 دن سے ٹورنٹو میں ہوں مگر بالکل بے دست و پا تھی، ویرا موبائل فون پر کہہ رہی تھی۔ اول خان نے فون کیا تو ہم دونوں ہوٹل سے نکلے ہوئے تھے۔ تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں بیٹھ کر مسلسل انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس سے بات ہوئی اور فون پر رومنگ کھلتے ہی میں نے تم سے رابطہ کیا ہے۔ البرٹو کے قتل کے بعد نیو یارک سے نکل کر تم دونوں نے بہت دانش مندی کا ثبوت دیا، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ اب کچھ دنوں تک خاموشی سے وہیں دبکے رہو، یہ مشکل ہے۔ سلطان شاہ کا دل اچاٹ ہو رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سرد ملکوں کے لوگ بھی سرد مزاج ہوتے ہیں، اسے یہاں کی ہر چیز روکھی پھیکی اور بے رونق نظر آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ کڑکتے ہوئے جاڑوں کی آمد کے انتظار میں موسم بہار میں بھی تشویش زدہ رہتے ہیں۔ ہم تمہاری طرف آنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، ادھر آنا کیا ضروری ہے؟ یورپ کے کسی بھی ملک کی طرف نکل جاؤ، مجھے یقین ہے کہ وہاں سلطان شاہ کا دل بھی لگ جائے گا۔ میں خواہش کے باوجود اسے بینکاک آنے سے براہ راست منع نہیں کر سکا۔ اس کی زبان سے بینکاک آنے کا ذکر سن کر میں متفکر ہو گیا۔ یہ دل لگنے ہی کا معاملہ ہے جو میں خود بھی بینکاک آنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ ویرا کی چہکتی ہوئی آواز آئی۔ پاکستان میں حالات کا رخ ہمارے خلاف نہ ہوتا تو میں تم کو کراچی پہنچنے کا مشورہ دے کر خود بھی اسی طرف کا رخ اختیار کرتی۔ وہاں کے بارے
بارے میں جلال سے ملنے والی خبریں حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ ہمارے نکل آنے کے بعد حالات مزید خراب ہوئے ہیں۔ یہ دل لگنے کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آج کل سلطان شاہ نہایت خشوع و خضوع سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے ہلکے سے کہہ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، ہم سب سے الگ ہونے کے بعد شاید تم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے ویرا کی زبان سے وہ خبر سن کر واقعی بہت زیادہ خوشی محسوس کی۔ میں جب بھی ویرا کے مستقبل پر غور کرتا تو میرا دل گھٹنے لگتا تھا۔ ہم سب اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے معاشرے میں گندے ہوئے تھے، ہماری بھیڑ میں وہی بیچاری اکیلی تھی جو محض ہماری خاطر ساری دنیا سے اپنے ناطے توڑ کر کراچی میں پڑی ہوئی تھی۔ جلال اور اول خان عیالدار تھے۔ میں نے غزالہ سے مکاؤ میں جبری نکاح ہونے کے بعد اپنا گھر بسا لیا تھا۔ سلطان شاہ اپنے گاؤں جاتا تو اس کا بھی گھر بس جاتا۔ مجھے دور دور تک ایسا کوئی فراخ دل مرد نظر نہیں آتا تھا جو ویرا کو اس کے ماضی کی ساری خرابیوں اور موجودہ خوبیوں کے ساتھ قبول کر لے۔ اگر سلطان شاہ سنجیدگی سے ویرا کے پیچھے لگ گیا تھا تو ویرا کے لیے اس کا دل توڑنا مناسب نہیں تھا۔ وہ بہت سچا، دلیر اور کھرا انسان تھا۔ ویرا کے لیے اس سے بہتر جوڑ ممکن نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے دماغ پر بینکاک کی دھول جمتی جا رہی ہے۔ ویرا کی آواز سے ناگواری مترشح تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے عشق جھاڑ رہا ہے۔ تم نے خشوع و خضوع کے الفاظ کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ اسے جب فرصت ملتی ہے وہ تبلیغ کرنے لگتا ہے۔ میں بھی اس سے کھیل رہی ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ اب اس کے سر پر مجھے مسلمان کرنے کی دھن سوار ہو گئی ہے۔ اپنی خواہش کے باوجود اسے اب تک مجھ سے دو ٹوک بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔ میرے لیے وہ خبر بھی حوصلہ افزا تھی۔ اگر سلطان شاہ اسے مسلمان کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے اس سے آگے بھی کچھ سوچ لیا ہوگا۔ امریکہ کے آزاد خیال معاشرے میں جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھوں پروان چڑھنے والی ایک بے دین عورت کو مسلمان کر کے وہ بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر اس بارے میں ویرا کی سوچ منفی اور حوصلہ شکن تھی۔ سلطان شاہ کے ساتھ کھیلنے کا ذکر کر کے اس نے میری امیدوں پر اوس ڈال دی تھی۔ اگر تم ان معاملات میں سنجیدہ نہیں ہو تو اس بارے میں بینکاک آنے کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی ہو؟ میں نے اس سے ایک چبھتا ہوا سوال کیا۔ تمہارا لہجہ عجیب سا ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تم مجھے وہاں آنے سے روکنا چاہ رہے ہو۔ ویرا میری مزاج شناس تھی، اس نے پل بھر میں میرے دل کی بات پڑھ لی۔ چلو تم ایسا ہی سمجھ لو میں تم کو۔ اس نے مجھے اپنی بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا، درمیان میں چٹک کر بول پڑی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بینکاک میں غزالہ کا جادو تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ وہاں ہنی مون منا رہے ہو تو یقین رکھو کہ میں کباب میں ہڈی نہیں بنوں گی۔ ہم دونوں تم سے دور الگ ہوٹل میں رہیں گے۔ دل چاہے تو ہم سے مل لینا، ورنہ فون پر بات ہوتی رہے گی۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ تم ہر بات میں فوراً کوئی نہ کوئی منفی پہلو نکال لیتی ہو۔ میں نے ذرا برہمی دکھاتے ہوئے کہا، میں یہاں ہنی مون منانے کے لیے نہیں آیا، تلوار کی دھار پر چل رہا ہوں۔ ذرا سی بھی چوک ہوئی اور معاملہ ختم۔ یہاں آ کر تم میرے ساتھ رہو یا کسی اور ہوٹل میں رکو، میری توجہ بٹ جائے گی۔ بات کھل گئی تو تم دونوں کی صورت میں دشمن کو نئے ہتھیار مل جائیں گے، وہ تم پر قابو پا کر مجھے جھکنے پر مجبور کر دیں گے۔ ہم دونوں میں سے کوئی موم کا نہیں بنا ہوا جسے وہ آسانی سے اپنے قابو میں کر لیں۔ ویرا نے ترکی بے ترکی جواب دیا۔ میں وہاں آ گئی تو شوبراج کو ناک چنے چبوا دوں گی۔ اب وہ کچھ بھی چبانے کے قابل نہیں رہا، دوزخ میں انگارے چبا رہا ہوگا۔ شوبراج کا ذکر آنے پر میں نے ویرا کو اس کے انجام سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ بینکاک آ جاتی اور اسے شوبراج کی ہلاکت کا علم ہوتا تو وہ میری طرف سے بد دل ہو سکتی تھی۔ وہ کب مارا گیا؟ تم نے تو بتایا تھا کہ اس کا قصہ چل رہا ہے۔ ویرا نے وہ خبر سن کر تحیر زدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ پرانی بات تھی، یہ خبر اتنی پرانی نہیں ہے، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ حالانکہ میں نے اس سے شوبراج کی ہلاکت کا قصہ چھپایا تھا، مجھے ڈر تھا کہ ویرا وہ خبر سنتے ہی فون پر سوالات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کرے گی کہ میں اکتا جاؤں گا۔ یہ بہت بڑی خبر تھی، تمہیں مجھ کو مطلع کرنا چاہیے تھا، اس نے شکوہ کیا۔ وہ اپنے موبائل فون کے بند ہونے کی کتھا سنا چکی تھی۔ میں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، کہاں مطلع کرتا، تمہارا فون بند پڑا ہوا تھا، اس بات کا جلال بھی گواہ ہے۔ تمہارا فون بند ہونے سے وہ بیچارہ 2 روز سے پریشان ہے، اس کا قصہ نمٹ گیا تو اب تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے پینترا بدل لیا۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ وہ درخت کی شاخ پر نہیں بیٹھا ہوا تھا، یہاں اس کے حمایتی موجود ہیں۔ تم راجن کا نام بول رہی ہو، اس کے علاوہ دوسرے کردار
مقدار بھی ہیں، بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا۔ ضد اس کے مزاج کا ایک حصہ تھی، وہ روبرو موجود ہو یا فون پر، اس کے لیے اپنی اس جبلت پر قابو پانا ممکن نہیں تھا۔ میری وضاحت سے اس کا لہجہ کچھ کمزور ضرور ہوا، لیکن اس کی بحث جاری رہی۔ کچھ دیر کی کوششوں کے بعد میں اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ بینکاک کے حالات اتنے سہل نہیں تھے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہم بینکاک آ رہے ہیں۔ بحث کے خاتمے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پنچوں کا کہا سر آنکھوں پر، مگر اس کا پرنالہ وہیں گر رہا تھا۔ یہ حرکت تم اپنی ذمہ داری پر کرو گی، کوئی گڑبڑ ہوئی تو ہم چاروں میں سے ایک بھی یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکے گا۔ میں نے اسے متنبہ کیا۔ بینکاک لاکھوں کا شہر ہے، وہاں روزانہ ہزاروں سیاح آتے جاتے ہیں۔ ہمارے ماتھے پر ہمارے نام نہیں لکھے ہوئے کہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی دشمن ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ اس کے لب و لہجے سے اس کی فطری بے پرواہی مترشح تھی۔ ہمارے پاسپورٹ ریٹا اور اکبر کے نام سے ہیں، کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ وہاں کون آیا ہے۔ اور ہاں، تمہارا سلطان شاہ کہہ رہا تھا کہ وہ تم سے بچھڑ کر خود کو یتیم محسوس کر رہا ہے، وہ بھی یتیمی کے احساس سے بچ جائے گا۔ تم ضد پر اڑ گئی ہو، فون اسے دو، شاید میں اسے اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے غصے اور بے بسی سے کہا۔ وہ کسی قریبی پرواز پر نشستیں بک کرانے گیا ہے، واپسی کا ٹکٹ بھی تبدیل ہوگا۔ کراچی سے ہم نیو یارک آئے، اب ٹورنٹو سے بینکاک کے راستے کراچی کا ٹکٹ بنوانا ہوگا۔ تم دونوں نے مجھے زچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہارے حق میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، فی الحال کراچی کو بھول جاؤ، ادھر کا رخ کرنا خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ بات مجھے معلوم ہے، مگر ایئر لائن کے اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ واپسی کا ٹکٹ وہیں تک کا بنے گا جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ ایشیائیوں کے معاملے میں یہ لوگ سخت ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پرانے ٹکٹ کی رقم پر صبر کر کے نیا یک طرفہ ٹکٹ خرید لے۔ اب کچھ طے ہو جائے تو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دینا، میں نے بے دلی سے کہا۔ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی، اب بینکاک پہنچ کر کہیں سے تمہیں فون کر لوں گی، تم ہمارے لیے دعا کرو۔ میں تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ سلطان شاہ اکثر کہتا رہتا ہے کہ صرف ہونٹوں ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ سلطان شاہ واپس آئے تو اسے میری رائے سے ضرور آگاہ کر دینا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی ڈنگ کی بات سمجھا سکے۔ ویرا نے ایک ہلکا سا کہا لگایا اور کہا، اس سے ناجائز امیدیں مت رکھو، نیو یارک میں رہ کر ہم دونوں بے ڈنگے ہو چکے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے ذہن میں ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سلطان شاہ کا نیا پاسپورٹ اکبر خان کے نام سے بنا تھا اور میں نے بھی اسد کے ساتھ راجن سے ہونے والی ملاقات میں اپنے لیے لاشعوری طور پر اکبر کا نام استعمال کیا تھا۔ ناموں کی وہ مماثلت کسی مرحلے پر کوئی سنگین غلط فہمی پیدا کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے بینکاک آ جانے کے بعد ایسی کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا امکان نمایاں ہو جاتا۔ البرٹو کے معاملے میں سلطان شاہ کو سراسر چوٹ ہوئی ہے۔ غزالہ نے اس گفتگو کا خلاصہ سننے کے بعد پرتشویش انداز میں کہا، کچھ معلوم ہونے کے بجائے وہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور میں ان کے یہاں آمد کی خبر سے پریشان ہوں۔ یہاں کے معاملات بہت الجھ گئے ہیں۔ ڈان کے لیے میں علی احمد ہوں، راجن مجھے اکبر کے نام سے پہچانتا ہے۔ وہ یہاں آ گئے تو میں ان سے لا تعلق نہیں رہ سکوں گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی سمتوں میں مصروف رہنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ آپ کے سمجھانے کے باوجود وہاں رکنے یا کہیں اور جانے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ وہ حد سے زیادہ ضدی عورت ہے۔ پتہ نہیں سلطان شاہ اس کے ساتھ کیسے گزارا کر رہا ہوگا۔ ان دونوں کے معاملے میں غزالہ کی ہمدردیاں ہمیشہ سلطان شاہ کے ساتھ ہوتی تھیں۔ اس نے اس موقع سے فوری فائدہ اٹھا لیا۔ کاش یہ گفتگو اسپیکر فون پر ہوئی ہوتی اور تم نے سنی ہوتی۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم گوشے پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ صرف ویرا کی ضد کی بات نہیں ہے۔ سلطان شاہ واپسی کا ٹکٹ بنوانے گیا ہوا ہے، تو کیا بینکاک آنے سے پہلے انہیں کراچی جانا ہوگا؟ میری زبان سے ان کی واپسی کا ذکر سنتے ہی غزالہ چونک گئی۔ قطعی نہیں، میں نے کہا، وہ کراچی سے آگے جاپان یا آسٹریلیا بھی جا سکتے ہیں۔ ان کے سفر کی آخری منزل کراچی ہی رہے گی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں کی امیگریشن کے لوازم پورے کرتے ہوں۔ تو کیا ان کے پاس بینکاک کا ویزا ہوگا؟ وہ
ان دونوں کی آمد کے ہر پہلو کے بارے میں اپنا اطمینان کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے ان کے پاسپورٹ غور سے نہیں دیکھے، ان کے پاس ویزا نہ ہو تب بھی انہیں ایئرپورٹ پر ویزا مل جائے گا۔ سیاحت اس ملک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اپنے یہاں آنے والوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتے۔ آپ ان دونوں میں مفاہمت کا ذکر کر رہے تھے، اس بارے میں مطمئن ہوتے ہی غزالہ نے مجھے میری بات یاد دلائی۔ سلطان شاہ نے اب تک براہ راست بیرا کو دعوت نہیں دی، لیکن وہ دوسرے طریقوں سے اسے اپنے مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ میری طرح غزالہ بھی وہ خبر سن کر خوش ہو گئی۔ شاید اس کے ذہن میں بھی انہی امکانات نے سر ابھارا تھا جو ابتدا میں مجھے نظر آئے تھے۔ جب میں نے اسے ویرا کے رد عمل سے آگاہ کیا تو وہ اداس ہو گئی۔ ہم دونوں کافی دیر تک ویرا اور سلطان شاہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ویرا اپنے آزاد مغربی پس منظر کی وجہ سے میرے ساتھ جو بے تکلفانہ رویہ اختیار کرتی تھی وہ غزالہ کو ہمیشہ گراں گزرتا تھا۔ وہ اس بارے میں کئی بار مجھ سے دبے لفظوں میں شکایت کر چکی تھی۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ ویرا کی طرف سے رقابت، حسد اور کبھی کبھی رشک میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں نے بار بار ویرا کو سمجھایا کہ وہ غزالہ کی موجودگی میں محتاط رہا کرے، لیکن وہ اپنی عادتوں سے مجبور تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ غزالہ کو ان مسائل کا حل ویرا کی خانہ آبادی میں نظر آ رہا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر لیں تو ویرا کی بے تکلفیوں سے میری گلو خلاصی ہو جائے گی۔ ان نجی مسائل کے علاوہ غزالہ واقعی ویرا کی خیر خواہ تھی۔ میں نے اسے یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اس وقت خیر خواہی کی آڑ میں اپنے نجی مسائل کے حل کی خواہش مند ہے۔ غزالہ کتنی سمجھدار اور روشن خیال کیوں نہ رہی ہو، آخرکار وہ ایک عورت ہی تھی۔ عورت جب بیوی کا روپ دھار لیتی ہے تو وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے معاملے میں خاصی تنگ نظر بلکہ شاید متعصب بھی ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں اسے ٹوکنا یا سمجھانا غلط فہمیوں اور بدمزگی کو جنم دینے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسی رات 10 بجے کے قریب طارق کا فون آ گیا۔ اس نے اپنی پیشہ ورانہ ضروریات کے لیے بینکاک آتے ہی موبائل فون کنیکشن لے لیا تھا تاکہ اسے ہر وقت رابطے کی سہولت میسر رہ سکے۔ اس وقت وہ ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی آواز کے پاس منظر میں مجھے ٹیکسی کے انجن کی ہلکی سی گونج بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اس وقت اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ سلام دعا کے بعد وہ پرسکون انداز میں بتا رہا تھا، میں نے سنا ہے کہ وہ محافظوں کی کئی گاڑیوں کے ساتھ کروفر سے باہر نکلنے کا عادی ہے، لیکن اس وقت وہ صرف ایک گاڑی میں ہے۔ اس کے ساتھ ڈرائیور سمیت 3 آدمی ہیں۔ تم شاید راجن کا ذکر کر رہے ہو۔ میں نے وہ خبر سن کر اس سے تصدیق چاہی۔ بالکل اسی کا ذکر ہے۔ اس نے بلا توقف میری تائید کی۔ تم نے کہا تھا کہ میں اس پر نظر رکھوں۔ میرے پاس فی الحال کوئی دوسری مصروفیت نہیں تھی۔ میں نے اس کے گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ وہ یہاں کا مشہور آدمی ہے۔ ڈرائیور میری زبان سے اس کا نام سن کر چونک جاتا۔ اردو میں کہی ہوئی دوسری باتیں اس کے پلے نہیں پڑ سکتی۔ میں اس وقت ذرا محتاط ہوں۔ ویری گڈ، یہ بہت اہم اور اچھی خبر ہے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہاری ٹیکسی اس کا پیچھا کر رہی ہے، تم اس کا نام لینے سے گریز کر رہے ہو۔ کیا ڈرائیور کو یہ علم نہیں کہ وہ کس کا پیچھا کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ راجن کو چہرے سے نہیں جانتا۔ اسے یہ تو معلوم ہے کہ میں نے اسے سفید گاڑی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے اسے ہدایت کی اور وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کوئی چوں چرا کیے بغیر شہر کے ایک نامور بدماش کا تعاقب کرنے پر آمادہ ہو گیا؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ میں اس کی جرا کا جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے وضاحت کی۔ اس کی خاموشی سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایسے کام اس کے لیے نئے نہیں ہیں۔ میں خالی ہاتھ اور اکیلا ہوں، اسے کوئی شبہ نہیں ہوا ہوگا۔ وہ خاموش طبع پیشہ ور ڈرائیور معلوم ہوتا ہے، دھیان سے اپنا کام میں مصروف ہے۔ اس کی ٹیکسی میں میٹر نہیں ہے۔ میں اجلت میں کرایہ طے کیے بغیر اس کے ساتھ روانہ ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آخر میں مجھ سے انعام یا بھاری کرایہ وصول کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا ہو۔ تم اس کے بارے میں فکر نہ کرو،
اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے سنبھال لوں گا، ویسے بھی ڈرائیور تھا ہی ہے، میرا اندازہ ہے کہ اس کی انگریزی چند الفاظ کے بعد جواب دے جائے گی، اس سے کسی لمبے مذاکرے کا امکان نہیں ہے، سب کچھ نوٹوں کی جھلک دکھا کر طے ہو جائے گا۔ طارق کے ایک ایک لفظ سے اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسے بینکاک آئے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن وہ ہر ماحول میں اپنا کام کرنے کا عادی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اس معاملے میں اس کی ذاتی ثباتیت پر چھوڑتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ اگلی گاڑی میں راجن موجود ہے؟ اپنی سیاہ رنگت اور آگے مڑے ہوئے کانوں کی وجہ سے وہ ہزاروں کی بھیڑ میں الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، طارق نے بتایا۔ اس کی جھلک دیکھ کر ہی میں نے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی میں شہر کے راستوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں، میرا اندازہ ہے کہ ہم جنوب کی سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ لمحے بھر کے تذبذب کے بعد اس کا جواب آیا۔ اس کا سفر جاری تھا۔ اس کی فراہم کی ہوئی خبر میرے لیے بہت اہم اور سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ابتدائی گفتگو کو ذرا طول دیا تھا تاکہ وہ راستے وغیرہ دیکھ کر راجن کی منزل کا اندازہ لگا سکے، لیکن میری وہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ شہر سے اجنبیت طارق کے لیے سب سے بڑا اور حقیقی مسئلہ تھی۔ جو ہی تمہیں کوئی اندازہ ہوتا ہے مجھے اطلاع دینا، میں منتظر رہوں گا، میں نے متجسس لہجے میں کہا۔ شاید تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے لیے وہ کتنا اہم ہے۔ مجھے اس کے بارے میں بریف کر دیا گیا تھا، تم کو ضرور علم ہوگا، مگر میں پھر بھی واضح کر دوں کہ میں تمہیں صرف معلومات فراہم کر سکتا ہوں۔ اگر تم اس کے خلاف کسی مہم جوئی کا ارادہ کیے بیٹھے ہو تو اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ وہ پاکستان کے ایک اہم مرکزی ادارے کا ذمہ دار اہلکار تھا۔ اسے دیار غیر میں اپنی حدود کار کا پورا ادراک تھا۔ اس نے ایک مخلص اور پیشہ ور مخبر کی طرح صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ راجن کے خلاف کسی جرم کے ارتکاب میں فریق نہیں بنے گا۔ میں نے خوش دلی سے کہا، یہ باتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں، تمہارا پیش رو بھی ان حدود میں رہ کر میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ طارق سے غیر متوقع طور پر ملنے والی وہ خبر میرے لیے بہت اہم تھی۔ ڈان برنارڈ اور چاؤ فان کے ذرائع سے مجھے جو خبریں ملتی رہی تھیں، ان کے مطابق راجن جب بھی موتی محل سے باہر نکلتا تھا، بھاری اسلحے سے لیس محافظوں کی بھاری نفری اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ ایسی صورت میں اسے کہیں بھی للکار کر روکنا اس کے حریفوں کے لیے مہنگا سودا ثابت ہو سکتا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔